ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اگر طبیعتوں کو ناگوار نہ گزرے تو ذرا ذرا سا فاصلے کم کر دے تو بہتر ہوگا. ذرا سا اور جو حضرت باہر تشریف فرمائے اگر وہ مجلس سننے آئے ہیں تو وہ فرش اعضاء پہ آ سکتے ہیں، اور اگر ٹہلنے گھومنے آئے تو اپنا کام میں لگے رہے جو جس کام میں جو آئے. اگر مجلس سننے کا ارادہ ہے ان کا تو فرش اعضاء پہ آئے، اور اگر خالی گھومنے کے لیے آئے دلی شہر دیکھنے تو اپنے شہر دیکھیں. جب انجمن کا نمبر لگ جائے تو آگے بڑھ لیں، کیونکہ بعض انجمن ایسے بھی ہوتی ہے جو نمبر لگنے پہ ہی آتے ہیں. اس کے علاوہ وہ نان گوشت کھائے اور ٹہل لیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے آئے، یہاں سے وہاں. اس لیے کہ یاد رکھیے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے ولیمے کی دعوت کھانے نہیں آئے، امام حسین کے جلوس میں آئے. اور یاد رکھیے گا باہر کھڑے ہو کے سننے سے شاید ثواب مل جائے، لیکن حسینیت اور عزادار ہونے کا حق ادا جب ہوگا جب فرش اعضاء پہ آ کر بیٹھیں گے. تو حسینیت کا حق ادا کرنا تو فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھنا پڑے گا. اور کہاں ہے وہ لوگ جو مجلس سے سنا کرتے ہیں، مجمع جو مجلسی مجمع ہے. بہرحال وقت بہت کم ہے، اسی وقت کے درمیان اپنی باتوں کو اپنا آپ تک پہنچانا. متوجہ رہیے گا، دو چار جملے عرض کروں گا، اور اگر وہ آپ نے سنا اپنی معیار میرا معیار خطابت تو نیچے، آپ کا معیار سماعت کو اونچا ہے، تو پھر انشاءاللہ دو چار جملے عرض کروں گا. آخری دن ہے اور آج 5 تاریخ ہے، 3 دن کے بعد یہ یہاں ختم ہو جائیں گے. اور جتنی بھی ہم نے عزاداری کی، مجلس ماتم نظر و نیاز، دعا یہ ہے کہ پروردگار سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارے آنکھ سے جو بھی آنسو نکلے پروردگار نے سب کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے. ہم نے جو بھی مجلسیں کی، ماتم کی، عزاداری کی، تو وہ یہ نہ سوچے اگر کسی کا عقیدہ یہ تو اصلاح کر لے، وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے آل محمد پہ احسان کیا. بولیے گا اگر بات اچھی لگے تو، جہاں کہاں خاموش ہو جائیں گے میں اوپر چھوڑ دوں وہیں پہ. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے آل محمد پہ احسان کر دیا اور میں نے بہت بڑی مجلس کر لی تو میں نے حسین پہ احسان کر دیا. کوئی احسان نہیں ہے. اس لیے کہ دلیل پیش کر دیتا ہوں. جب کافل آیا ہے کوفے میں تو سعد بن سعید رسول کا صحابی، ہر مکتب میں قبلہ روایت موجود ہے، اس نے آگے کہا کہ آپ آل رسول ہیں، رسول کی اولاد ہے، نبی کی اولاد ہے، اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو میں لا کے دے دوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں لا کے دے دوں. تو اس وقت علی کی بیٹی نے کہا، وہ جملہ کہا، پہلا جملہ تقریر کا، اگر یہ ضائع ہو گیا تو پھر میں خلق مذاکری نہیں کر پاؤں گا. ذرا سا آپ بیداری کا ثبوت دیجیے گا، جو سارے مل کے بولے گا میرا خطاب آپ لوگوں سے، جو باہر ہے ان سے میرا خطاب ہے ہی نہیں. جو فرش اعضاء میں بیٹھے میں انہی سے بولا کرتا ہوں، انہی سے میری بات ہوتی ہے. جو جملہ بی بی زینب نے کہا، پہلا جملہ ہے مجلس کا، اسے محفوظ کیجیے گا، محفوظ کیجیے گا، بولیے گا میرے ساتھ. سعد بن سعید رسول کا صحابی آگے کیا کہتا ہے؟ آل رسول ہو، ہر مکتب میں روایت موجود ہے، جو آپ کے گھر میں اس میں جا کے دیکھ ڈالیے گا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں لا کے دے دوں. ایک بار علی کی بیٹی نے کہا، اے سعد بن سعید، اے ہمارے نانا کے صحابی، ہم اسیر ہیں، مجبور نہیں ہیں. اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو اپنے ثواب کے لیے کر،
سلطان ریاض کوس مقتل ابی مخلوق جو چاہے دیکھ رہے ہیں سب میں روایت موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ شور اٹھا کے باغی کا قافلہ آ گیا, خارجی کا قافلہ آ گیا. اب جب شور اٹھ جاتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں اپنا کام چھوڑ کے آیا کہ میں نے دیکھا اس نے پورے قافلے کی حالت بیان کی کہ قافلہ آ رہا ہے, لوگ کھجورے پھینکتے ہیں, صدقہ پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باغی کا قافلہ ہے اور یہ ایک خارجی کا قافلہ جس نے حکومت کے خلاف عروج کیا. اب میں بتا رہا ہوں کہ زینب نے کہا مسیر ہے لیکن مجبور, ہم نے یہ دلیل دے رہا اس کی. وہ کہتا ایک بیوی تھی کہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن شور اتنا تھا کہ اس کی آواز آپ میرے طرف متوجہ رہیے گا کہ شور اتنا تھا کہ ہم بیوی کی آواز کانوں تک نہیں آ رہی تھی. ایک مرتبہ جب آواز نہیں آئی تو اس بیوی نے انگشت شہادت کو بلند کیا اور جیسے اس نے انگلی کا اشارہ کیا سانسیں سینوں میں اٹک گئی, گھوڑوں کی گردنیں جھک گئی, اونٹوں کی گردنیں جھک گئی. مخلوقات خدا جہاں پہ تھی وہیں پر ہوئی. تعجب نہ کرنا یہ علی کی بیٹی ہے, اگر علی سورج بنا سکتا اگر ارادہ ہے تو بڑھو, خاموں کا محنت کرنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. ایک سلوات مل کے محمد وآلہ ہم پہ صدقہ حرام ہے. ایک انگشت کے اشارے سے روک کے بتایا مسیر ہے مجبور. ساری کائنات ہمارے انگلی کے اشارے سے چلا کرتی ہے. اللہ نے کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. اس کے بعد جب قافلہ پہنچا شام تو شام میں یزید بیٹھا ہوا تخت پہ 700 کرسی نشین. کتنے سب بولیے بھائی, تھکان ہے تھک رہے کتنے 700 کرسی نشین. کون؟ تمام ملکوں کے سفراء مبارکباد دینے آئے یزید نے اس کی فتح پر کہ تو جیت گیا میرے مبارک کو. سامنے امام حسین کا دشت میں سر رکھا, ہاتھ میں بیت کی چھڑی, امام حسین کے سر کے تاج گستاخی کر رہا تھا اور قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا. کون؟ یزید. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. یعنی اللہ مالک ملک ہے, جسے چاہے ملک عطا کرے, جسے چاہے ملک چھین لے, جسے چاہے اسے عزت دے, جسے چاہے اسے ذلیل کرے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک آیت پڑھ کے یزید اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے جانا چاہ رہا تھا. یہ کربلا کی سانسیں اٹھا رہی ہے, کربلا ختم ہو رہی ہے. اب کون ہے جو کربلا کو باقی رکھے, کون ہے جو کربلا کو سانسیں ادا کرے.
سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اگر بی بی زینب نہ ہوتی غدیر سے برا حال ہو جاتا. کیا ہوا غدیر میں؟ سوالات. کسی روایت کے راوی 8 10 20 ہوتے ہیں. غدیر کی حدیث کے راوی 1.25 لاکھ ہیں. 1.25 لاکھ راویوں کی روایت. اور 25 سال کے بعد جب علی منبر پہ آئے تو مولا نے دیکھا کچھ چہرے وہ ہیں جو غدیر میں موجود ہیں. میں دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. دانت لینا تو ہمیں بھی آتا کیا بھی زہرا ان کے نالین کا صدقہ ہے. دانت تو یہ حلق سے نکلوا لیتے ہیں. آپ تو علی والا آپ تو بولیں گے. غیروں سے دانت لے لیتے ہیں. آپ تو ہمارے اپنے ہیں. کہا 25 سال کے بعد علی نے دیکھا کچھ وہ لوگ جو غدیر میں تھے تو مولا نے اشارہ کر کر کے پوچھا تم غدیر میں تھے؟ تم تھے؟ بتاؤ میرے حق میں رسول نے کیا کہا؟ حکیم صاحب جواب کیا ہونا چاہیے؟ باری روایت 4 لوگ، باری روایت 6 لوگ. علامہ علی مشکی نے میرے صاحب حضرت الشیعہ روایت کی ذمہ داری نہ ملائیے گا. کتاب میں آپ کو دکھا دوں گا. 6 لوگ سوال کیا بتاؤ میرے حق میں رسول نے کیا کہا؟ جواب کیا ہوتا؟ یہ کہا، یہ نہیں کہا. لیکن 6 لوگوں نے 6 الگ الگ جواب دیے. پہلے والے نے کہا کہ علی دھوپ بہت تیز تھی تو میں نے اپنا امامہ کھولا اور اپنے چہرے کو چھپا لیا، گھونگھٹ کر لیا، گھونگھٹ، تو میں دیکھ نہ سکا کہ ہوا کیا. علی نے پوچھا ہی نہیں کہ کیا ہوا. علی نے تو پوچھا بتا کیا کہا، لیکن وہ یہ کہہ کے بتا رہا کچھ ہوا تھا جسے میں چھپا رہا ہوں. اسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا. دوسرے والے نے کہا تو بتا. اس نے کہا یا علی میں بہت دور بیٹھا تھا، بھیڑ بہت تھی تو مجھے نظر نہیں آیا کہ کیا ہوا. تیسرے نے کہا میں سن نہیں سکا کہ کیا رسول نے کہا، میں سن نہیں سکا کہ رسول نے کیا کہا. پہلے والے جس نے کہا میں نے چہرہ چھپا لیا تھا، علی نے اس سے کہا کہ نہیں بھی چھپایا تھا اب چھپائے گا. جس نے کہا میں دیکھ نہیں سکا، علی نے کہا کہ دیکھ نہیں سکا تھا اب نہیں دیکھ سکے گا. جس نے کہا میں سن نہیں سکا تھا، علی نے کہا کہ سن بھی سکا اب نہ سن سکے گا. خدا کی قسم روایت شاہد ہے جب بھی گھر سے نکلا اس واقعے کے بعد تو چہرہ چھپا کے نکلا. خدا کی قسم ظاہر نہ کیجیے گا. آخری آدمی تک جب بھی گھر سے نکلا تو گھونگھٹ کر کے نکلا، چہرہ چھپا کے نکلا. پیغام دے کے جاؤ محفوظ کیجیے گا. اگر علی کی ولایت کو چھپاؤ گے منہ دکھانے کا کون ہے جو سانسیں دے، کون ہے جو حیات بخشے، ختم ہو رہی تھی. چہرے پہ جو نمائش اسلام کی کافرین کی آیت بھرے دربار میں پڑھی بھی نہیں. اور اس کے بعد شمر سے تاریخ خطابت کا سب سے بڑا جملہ، اس پہ بھی کوئی نہ بول سکے تو اس کی اپنی مرضی ہے. میری خطابت نہیں، نظر عباس کی خطابت ہے، آپ خاموش رہیں. آپ جانے بی بی زینب جانے، پورا مجمع عباس علی صاحب حکیم صاحب کھڑے ہو کے بھی داد دے، حق ادا نہیں ہوگا. میں جملہ پڑھا. شمر سے یزید نے پوچھا بتا کیا ہوا کربلا میں. شمر کھڑا ہوا،
شام کا دربار 700 قرنشین بیویاں کھڑی بے بکرا و چادر سے زیادہ کھڑی ہوں گے. پتا کیا ہوا؟ شمر نے کھڑے ہونے کا کچھ نہیں. 72 تھے حسین کے ساتھ. ہم گھیر کے لے آئے. صبح عاشور جنگ شروع ہوئی. عصر میں ہم نے حسین کو قتل کیا. یہ سب کے سر ہے اور یہ حسینی گھر والے اسیر ہو کے کھڑے. 1 منٹ بھی اس نے نہیں لگائی کربلا بیان کرنے میں یا 1400 سال سے بیان کرنے اپنی حق ادا نہیں ہوا. بچے عام بچے ہوا کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے قوتیں دے تاکہ ہم بچپنے میں بولے تو حکمت کے ساتھ، بڑے ہو کے بولے تو وہی الہی کے ساتھ.
الذی کان یدور مع الحق، وہ کون تھا کہ جو آگے آگے جاتا تھا، حق اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. اب اسی میں سب رسول کی حدیث کیا ہے؟ حق علی کے ساتھ. آگے جملہ کیا ہے؟ حق کو ادھر موڑ دے جدھر. اس کا مطلب علی آگے. رسول یہ بھی کہہ سکتے ہیں حق علی کو ادھر موڑ دے، لیکن شاید رسول کو حق پہ بھروسہ کم تھا. اور علی پہ بھروسہ زیادہ تھا. اس کے بعد کا سلم نازا، کس کے بارے میں قال رسول اللہ نا مدینۃ العلم وعلی بابھا وقال خیر رسول اللہ برز ایمان کل کفر. اس سے پوچھ یزید سے کس کے بارے میں رسول نے کہا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. یزید سے پوچھ دو کل ایمان اس کا باپ تھا یا میرا لطف لیتا ہے تو پڑھتا ہے. اب میں لطف لے لوں تو پڑھوں. آپ بھی سانس لیتے تھکنا تو بشر کی مزاج ہے، لیکن اگر جملہ پہنچ گیا کوثر صاحب آپ سے لے کے آخری کر دیتے تو سبحان اللہ جب بھی یاد آئے گا آپ کہتے رہیں گے کہ بیوی نے جملہ کہا. بیوی نے کہا پوچھتا یہ کون ہے؟ یہ ہمیں باقی کہتا سنو. ایو الشجرتین ضرب اللہ لہما مثلا بشجرۃ طیبہ. یعنی شیر بابر بندہ بڑے بڑے بڑ ہوا آج در در ہر خیبر پر ہوا حملہ ور پٹ در دی گلی واللہ ولی دام حیدر حیدر شیر جلی نعرہ خوب سوال ہے. آپ کو سلامت رکھے. اب یزید کا سر تو جھک گیا لیکن علی کی بیٹی کی زبان نہ رکی، علی کا لہجہ نہ رکا. پھر بیوی نے کہا یہ حزبین ہے ضرب اللہ فی کتاب ہے. اللہ نے دو گروہ کی مثال بھی اپنے کتاب میں بیان کی. واقعہ کا وب حزب الشیطان وب حزب الرحمن علی حزب اللہ والغالبون وحزب الشیطان والخاسرون. دو گروہ اللہ نے بیان کیے. ایک شیطان کا گروہ ہے، ایک رحمان کا گروہ ہے. ایک شیطان کا لشکر ہے، ایک اللہ کا لشکر ہے. اور یزید سے پوچھ اللہ کا لشکر کون سا؟ شیطان کا
اور جو بول رہا ہے اب میں اس سے اچھا جملہ کیا کہ مرد کا بولنا اور ہے، مزدور کا بولنا اور ہے، وہ بھی جب غیر کی حکومت ہو، درباری اس کے ہو، دربار اس کا ہو، حکومت اس کی ہو، اس وقت بھی بیوی ابراہیم کلباسی زینب کبریٰ کتاب کا حوالہ دے کے جائیے کہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ مولوی صاحب کہاں سے پڑھ کے گئے، زینب کبریٰ میں موجود ہے بیوی کا خطبہ، سارے خطبات موجود ہے بیوی کے، کہا کہ پوچھ اس سے اللہ کا اس سے اچھے جملہ کی صاحب کیا، بیوی نے کہا سفیر روم اس کا دادا میرے نانا سے لڑا، اس کا باپ میرے بابا سے لڑا، یہ میرے بھائی سے لڑا۔ اب جب جنگ ہوئی تو پتہ ہے کیسے چلے کس نے کس کو کیا دیا، جنگ کا نتیجہ بھی تو ہے کہ اس کے دادا نے جنگ کی میرے نانا سے، اس کے باپ نے جنگ کی میرے بابا سے، اس نے جنگ کی میرے بھائی سے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کس نے کس کو کیا دیا؟ تو بیوی نے بتایا کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کر کے ظاہراً ان کی دنیا چھین لی، میرے بھائی نے اس کی آخرت چھین لی۔ اس نے میرے بھائی کو قتل کر کے دائر پکا کی طرف پہنچایا، اس لیے کہ میرا بھائی جوانان جنت کے سردار ہے، میرے بھائی نے اس کو زندہ چھوڑ کے اس کو جہنم کے حوالے کیا۔ کہا جس سر کے ساتھ تو گستاخی کرا، تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ اب ایک بہن نے بھائی کے فضائل پڑھے، اجازت ہے وقت ہے، بہن نے بھائی کے فضائل پڑھے، بیوی نے کہا جس سر کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے جسے خارجی کرا، تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ بیوی نے کہا الذی کان یلاطفہ الجمیل ویلائق بالسید النبیل ویحرک مہدہ اسرافیل وینادیہ جبرائیل۔ تجھے معلوم ہے بیوی زینب کے جملے بھائی، ایک بہن نے بھائی کے فضائل پڑھے، وہ بھی دشمن کے دربار میں اس کی حکومت میں، کہا یہ سر اس کا ہے جس کے ناز خدا اٹھاتا تھا، جس کے سامنے نبی سر نہیں اٹھاتا تھا، اگر حالت نماز رکوع میں ہو سجدے میں نبی اور یہاں کے پشت پہ بیٹھ جائے تو نبی سر نہیں اٹھاتا تھا۔ تجھے معلوم ہے کون ہے؟ یہ وہ جس کا جھولا اسرافیل جلاتا تھا، جسے لوریا جبرائیل سناتا تھا۔ تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے، میرا بھائی مجھے فخر ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں، میں اس کی بہن ہوں۔ اس کے بعد بیوی نے کہا او میرا نام سر تو اٹھا، او میرا نام سر تو اٹھا کے دیکھ تیری کیسی ذلت ہو رہی ہے۔ سفیر روم کھڑا ہوا، لیکن تتکار اثر، ترنت اثر ہو گیا۔ سفیر روم کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہوئے کہا فیصل قوم، کتنی بری قوم ہے تمہاری، نبی کے نواسوں کو مار دیا تم نے، یزید تجھ پہ بھی لعنت۔ جو نہیں بول سکا میں اسے کیا سمجھا، تجھ پہ بھی لعنت۔ سفیر روم، اور اس کے بعد بی بی سے کہنے لگا کہ یہ جو ہتھکڑیوں میں کھڑا یہ کون؟ بی بی نے کہا ھذا من بقیۃ الکوثر، وہؤلاء الجالسون من ظلال الابتر، یہ جو ہتھکڑیوں میں کھڑا یہ کوثر کی تفسیر ہے، یہ تخت پر بیٹھا اس کی حامی، یہ سب ابتر کی تفسیر ہے۔ اب جو بی بی نے جملہ کہا تو اس کی شرح میں تو پہنچا ہی نہیں، جو پہنچ جائے گا وہ بولے زبان سے، میں دیکھتا ہوں کس کے چہرے بولتے کون نہیں بولتا، کون خاموش رہتا ہے۔ بیوی کا جملہ کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا۔ بیوی نے کہا نحنو من اولاد العواتق السواہر ولا واللہ ہؤلاء اکثر من اولاد الاقوانی الاواہر۔ خدا کی قسم اگر جملہ پہنچ گیا تو لطف لیں گے قبر تک، یہ وعدہ ہے۔ بیوی نے کہا ہم ان ماؤں کی اولاد ہے، اگر ولایت علی کی اولاد کھلنے دلوں میں، اور اگر علی کی ولایت سنیے گا، ہم ان ماؤں کی اولاد ہے جن کے لباس
کے جسم کو نہیں جانا، طہارت ہو تو ایسے ہو۔ میں تو یہاں تک پہنچا کہ بی بی نے بتانا چاہا کہ ہم ارحام مطہرہ سے ہیں۔ اور یہ سب جو بیٹھے یزید اور اس کے حامی، یہ سب ان ماؤں کی اولاد جن اکثر سنسار کر دینے کے قابل تھی۔ سفیر روم نے کہا یہ اولاد نبی تجھ پہ بھی لانا، اسے کہتے ہیں خطبہ، زبان کا اثر، یا ان کو جادو سر چڑھ کے بولنا۔ ایک دم اثر ہوا، کتنی بری قوم ہو، تم جو 700 کو سے نشین تھے انہوں نے بھی ترچھی نگاہ سے یزید کو دیکھا۔ اچھا سر تو اٹھا کے دیکھ تیری کتنی ذلت ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگا میں نے نہیں مارا حسین کو۔ اب میں خطبہ پہ ختمہ نہیں آ رہا ہوں، کریے پورا خطبہ میں نے نہیں پڑھا ہے، میں نے چھوٹے میں آخری خطبہ جملہ پڑھنا آپ کو سنا رہا ہوں۔ بھائی اب تک جو نے بولا دعوت سکون ہے، باقی اپنی اپنی مرضی ہے بھائی، کوئی بولے نہ بولے اپنی مرضی ہے۔ میں پڑھ کے میری خطابت نہیں تھی، بی بی زینب کی خطابت۔ کیا کہا یزید نے کہ میں نے حسین کو تو عبید اللہ نے زیاد نے مارا، شمر نے مارا، میں نے نہیں مارا۔ بڑے دربار میں یزید نے اقرار کیا کہ قتل حسین جرم ہے۔ دربار میں قاتل سے اقبال جرم کروا لیا، اور پھر بی بی نے کہا بات ختم ہو گئی، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، تیری سبقوان تیری ذلت کی گواہی، اب آئی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی۔ چلو خاموش ہے، مجھے بتاؤ آج شام میں کس کا روزہ، آج شام میں کس کی حکومت؟
ہمارا سر نہ جھک سکا نعرے کیا سماعت ہے بہت اچھا سنا. میں راضی, ہم سب سے بھی راضی ہو جائے. کر دوں گی قلم مفتی کاظم کے قلم کو گھر گھر پہ شبنم گریہ شبنم. خدا کا ملک ہے لیکن اثر یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے. خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر. بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا مکی کوئی بھی ہو پر یہ گھر. کوئی یہ نہ سمجھے اسے رہا کر دیا تو رعایت کی اس نے. ہل گئی حکومت. اور بات سفیر روم نے کہا یزید یہ باعظمت بیوی ہے, یہ بافضیلت بیوی ہے. معصوم نے کیا فرمایا الفضل ما شہدت به الاعداء. فضیلت وہ ہے جس کی دشمن گواہی ہے. دشمنوں نے کہا یہ باعظمت بیوی ہے, یہ بافضیلت بیوی ہے. جب اپنی عظمت کا اقرار کر لیا تو تقریر ختم ہو گئی. چوتھے امام تو رک کر کے بیوی نے قم یا سیدی و مولائی, اے میرے سردار کھڑے ہوئے, اے میرے امام کھڑے ہوئے. چوتھے امام کھڑے ہوئے کہا کہ میری عظمت کا اقرار کرنے والوں, یہ جو ہتھ کڑیوں میں جکڑا کھڑا یہ میرا بھی امام ہے, یہ میرا بھی سردار ہے. پھر کہا کہ بھتیجے تو بھی بول چکی اب تم بولو. پھر اب تک تو علی کا لہجہ بول رہا تھا, پھر خود علی بولا. پھر کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو ہم بتائیں گے چوتھے امام کیا ہوتا ہے. لیکن پورا پلیٹ فارم جس کے تیار کر کے دیا پھوٹی نے اقرار دے دیا کہ میں بافضیلت ہوں, یہ میرا امام ہے, میرا سردار ہے. خدا کی قسم کربلا ختم ہو گئی ہوتی ہے اگر یہ بھی زینب نہ ہوتی. ہر گھر میں غازی کا علم صدقہ ہے علی کی بیٹی کا. اسلام زندہ صدقہ ہے علی کی بیٹی کا. اور یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ ان کی منزلت ان کے رہوار میں پہچانتے ہیں. ایک وہ رسول کا ناطہ تھا کہ جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو سب نے کہا کہ ہمارے یہاں ہمارے یہاں ہمارے یہاں. کہا کہ جہاں ناکہ چڑھا تو ناکے نے اپنی منزل کو پہچان لیا. وہ رسول کا ناکہ تھا, یہ نواسے کا زلجنا ہے جو اپنی منزل پہچانتا ہے. تو جو رسول کی سواری اپنی منزل پہچانتی ہے تو حسین کی سواری بھی اپنی منزل پہچانتی ہے. رک گیا, آگے نہیں بڑھا. کیوں؟ کہا کہ یہی تو کربلا ہے, منزل آخر. فضائل آپ نے بہت اچھے سنے. پروردگار آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے. اس سے بڑی دعا نہیں دے سکتا کہ پروردگار ہم سب کی بیٹیوں کے مقدر ادا کرے. اس سے بڑی دعا میں اپنے قوم کو نہیں دے سکتا. بہت اچھا سنا, جزاک اللہ. میں راضی, جناب سیدہ بی بی زینب ہم سب سے راضی ہو جائیں, ہمارا جلوس قبول ہو جائے. اور ظاہر سی بات ہے قبول جب ہوگا جب آنکھ سے آنسو نکلے, کیونکہ جو بیوی ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھام کے آتی ہے وہ فضائل سننے تو نہیں آتے نا. رومال لے کے آ کے رومال لاؤ لاؤ حسین کے زخموں کا. خدا کی قسم ارباب مقاتل نے لکھا کہ زلجنا بھی رویا, اس کی آنکھ میں بھی آنسو تھے. پہلا موقع جب یہ اسب باوفا رویا جس کی آپ زیارت کریں گے
کہ جب علی اکبر نے آواز دی بابا سلام آخر تو حسین چلے گئے. روایت کہتی ہے گرتے تھے اٹھ جاتے تھے, کچھ دور چلتے پھر گرتے تھے اٹھ جاتے تھے, اور کہتے جب اکبر تمہارے جانے سے میری آنکھوں کا نور چلا گیا, میرے لال تم کہاں ہو؟ تو روایتیں کہتی ہے کہ سلجھنا گیا, اس نے مقتل کا معائنہ کیا, دیکھا کہ علی اکبر یہاں پر پھر آیا, امام حسین کی آستین کو منہ سے اٹھا اور اسی اسب باوفا نے سلجھنا نے امام حسین کو لاش علی اکبر تک پہنچایا. امام حسین نے دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے ہیں, کیونکہ جب گھوڑے نے دیکھا کہ گھوڑا بھاگ جوان کے سینے سے نیزے کی اڑی نکال رہا تو اس سے بھی برداشت نہ ہو سکا. اجرکم اللہ نے سلجھنا کے مسائل پڑھنے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں بی بی کا رومال خالی نہ جانے دیجیے گا. اب آئے میرے مولا حسین, یا زینب, یا ام کلثوم, اے رباب. پھر آخر میں آواز دی یا سکینہ علیکم منی سلام. زینب حسین کا سلام آخر, رباب حسین کا سلام آخر, ام کلثوم حسین کا سلام آخر. روایت کہتی ہے بیویوں نے قطار بنائی, امام حسین کو الوداع کہا, زینب نے قریب آتے ہوئے کہا زینب حسین جا رہا ہے, زینب آگے بڑھی,
मकाम, इस मुँह से मैं सुनाऊं के हश्र का मकाम। मैं बेईमान हो गया मारे गए इमाम, मैं बेईमान हो गया मारे गए इमाम। घोड़ा निकल रहा है साहेब अशरफैन का, घोड़ा निकल रहा है साहेब अशरफैन का, घोड़ा निकल रहा है साहेब अशरफैन का। अपने जिम्मे साथ न छोड़ा हुसैन का, गुर्बत में जिसने साथ न छोड़ा हुसैन का। ये खबर दी दुख्तर शाह हुसैन को, ये खबर दी दुख्तर शाह हुसैन को। छोड़ाया रंगे फातिमा के नूरे ऐन को, छोड़ाया रंगे फातिमा के नूरे ऐन को। देखा शहीद होते हुए तुझे